20 سال کی طویل جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالبان کو فتح عطا فرمائی، اور یہ ایسی فتح ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تو ایک طرف کر لیں کہ اس زمانے کی تو مثال ہی نہیں بن سکتی۔ وہ لڑنے والے، اللہ کے راستے میں جانے دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنہوں نے جہاد کیا، اس خیر القرون کے زمانے کو ایک طرف کر لیں، اس کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی فوجوں کے مقابلے میں نہتے تعداد میں کم، فاقہ زدہ، ساری دنیا جن کی دشمن ہو چکی ہو، انہوں نے فتح پائی ہو۔ براہ راست لڑنے والے الگ اور بالواسطہ لڑنے والے الگ۔ وہ لوگ جو ان سے براہ راست نہیں لڑ رہے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں لڑنے والوں کو مدد فراہم کر رہے تھے۔ جیسے ہمارا پاکستان اڈے فراہم کیے، 60-70 ہزار مرتبہ یہاں سے ان کی پروازیں اڑیں، ان کے طیارے اڑے، اور انہوں نے افغانستان میں جا کے بمباری کی۔ تو اتنی بڑی فتح، اسی لیے اس فتح کے بعد جب انہوں نے 20 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں عام معافی کا اعلان کیا، ظلم بھی سہا، تکلیفیں برداشت کیں، معذوریاں برداشت کیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ یہ انہوں نے فتح مکہ کی یاد دلا دی، تشبیہ دی، اور تشبیہ کے اندر اصول ہوتا ہے کہ ہر جز میں تشبیہ نہیں دی جاتی، کسی ایک چیز میں کسی خاص جز کے اندر تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو بہادری میں شیر کے ساتھ تشبیہ دی جائے کہ یہ تو شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے پنجے بھی ہیں، اس کی دم بھی ہے، وہ ایسے ہی دھاڑتا بھی ہے، مطلب بہادری میں شیر ہے، شیر جیسا ہے۔ تو اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان پر ہارون رشید جیسے تجزیہ نگار نے، کالم نویس نے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ شیخ الاسلام جس کو کہا جاتا ہے اس نے ایسا بیان دیا کہ حالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ تشبیہ کا اصول کیا ہے، یا اتنے بڑے انسان نے، عالم دین نے، شیخ نے، مفتی نے، اور اتنے بڑے فقیہ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو کسی بنیاد پر کہی ہے، وہ کوئی صحافت کے بارے میں یا کالم کے بارے میں یا تجزیے کے بارے میں ان کا کوئی بیان نہیں تھا کہ جس پر آپ تنقید کر سکیں، یا آپ اس میدان کے ماہر ہیں تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ جب آپ کو اس شعبے میں مہارت حاصل نہیں ہے تو آپ کا تجزیہ اور تبصرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب تکلیف لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ اب کیڑے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں خواتین کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اور وہاں پر ظلم ہوگا، وہاں پر زیادتی ہوگی، یعنی گویا کہ پوری انسانیت میں صرف افغانستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور باقی ساری دنیا محفوظ ہے۔ سارے عالم کفر کو اور ان کے ہم نواؤں کو اور ان کے کارندوں کو بس افغانستان کی عورتوں کا فکر ہے۔ آپ بتائیں، کوئی یہ بتائے کہ افغانستان میں طالبان کے پچھلے زمانے میں کتنی عورتیں ایسی تھیں جن کو کوڑے لگائے گئے، یا جن کو مارا پیٹا گیا گلیوں میں، یہی کہا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے اسی طرح کی باتوں سے۔ تو ساری دنیا کا کفر اگر ان کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو تکلیف اس بات کی ہے کہ اسلام کا نظام نافذ نہ ہو جائے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد انہوں نے طے کر لیا تھا، عالم کفر نے، کہ ہم کائنات میں کسی ایک چپے پر بھی اسلام کا نظام نافذ نہیں ہونے دیں گے، ورنہ ہمارے کفر کے خلاف ایک نظام قائم ہو جائے گا اور ہمارے کفر کا نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ تو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت چل رہے ہیں،
اور ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، یہ نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے زمانے کے حالات کا۔ پہلے تو کہتے تھے جیت ہی نہیں سکتے، جب جیت گئے تو اب وہ جیت ہضم نہیں ہو رہی، اب فتح ہضم نہیں ہو رہی۔ جتنی تکلیف انڈیا کو ہے اتنی ہی تکلیف ان لوگوں کو بھی ہے جو کافروں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلامی سے اور ایسی کفر زدہ ذہنیت سے محفوظ فرمائے۔